اس سچی اور مختصر کہانی کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمۃ اللہ علیہ سارے دنیا اسلام کے لوگ عام طور پر اور خاص کر بر صغیر کے سارے لوگ واقف ہیں۔ یہ عظیم ہستی 569 ہجری کو بغداد کے شہر حوض میں سید کمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پیدا ہوئے۔ یہ مادرزاد ولی تھے، کیونکہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ جب یہ پیدا نہیں ہوئے تھے اور ماں کے بطن میں تھے تو ان کی والدہ صاحبہ کے پیٹ سے اللہ اللہ کی آوازیں آتی تھیں۔ یہ ہستی بغداد سے ہجرت کر کے ہندوستان تشریف لائے اور خواجہ معین الدین چشتی کے ہاتھ بیعت کیے۔ ساری زندگی اسلام کی خدمت میں گزاری اور لاکھوں لوگ ان کے ہاتھوں مسلمان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے کرامات عطا فرمائے تھے۔ ایک کرامت یہ بھی تھی کہ جب بھی یہ کسی تندور میں ہاتھ ڈالتے تو تازہ گرم روٹی اس کو ملتی۔ چونکہ ہندی میں روٹی کو کاک کہتے ہیں، اسی وجہ سے کاکی ان کے نام کا حصہ بنا۔ یہ عظیم ہستی جب بیمار ہوئے اور قریب المرگ ہوئے تو انہوں نے ایک وصیت نامہ لکھا اور ساتھ یہ ہدایت کی کہ جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو میری اس وصیت نامہ کو پڑھا جائے۔ چند دنوں کے بعد حضرت کا انتقال ہوا اور لاکھوں لوگ جنازہ کے لیے جمع ہو گئے، جس میں ایک اندازے کے مطابق 16,000 سے زیادہ محدثین تھے اور 55,000 سے زیادہ قاری کے علاوہ ایک کثیر مقدار میں علماء اور فضلاء کی تھی۔ وصیت کے مطابق جب یہ وصیت نامہ دیکھا گیا تو اس میں حضرت بختیار احمد کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا کہ میرا جنازہ صرف وہ آدمی پڑھائے گا جو میری 4 شرائط پر پورا اترے گا۔ وہ 4 شرائط یہ تھی: نمبر 1، جس سے پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی جماعت کی نماز بما تکبیر اللہ فوت نہ ہوئی ہو۔ نمبر 2، جس سے پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی تہجد قضا نہ ہوئی ہو۔ نمبر 3، جس سے ساری زندگی میں ایک دفعہ بھی عصر کی نماز سے پہلے سنت نہ رہی ہو۔ اور آخری یہ کہ جس کی نگاہ ساری زندگی میں ایک دفعہ بھی کسی نامحرم عورت پر نہ پڑی ہو۔ جنازہ تیار تھا اور لوگ انتظار میں کھڑے تھے کہ ایسا خوش نصیب کون ہوگا۔ گھنٹوں گزر گئے مگر کوئی بھی آگے نہیں ہو رہا تھا، یہاں تک کہ عصر کی نماز قضا ہونے والی تھی۔ اتنے میں ایک شخص منہ چھپائے صفوں کے درمیان میں سے ہوتا ہوا آگے میت کی طرف جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا اور سسکیاں لے رہا تھا۔ میت کے پاس پہنچ کر پہلے حضرت بختیار احمد کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور روتے ہوئے حضرت بختیار احمد کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی میت کو مخاطب ہو کر کہا کہ خود تو آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن میرا راز جو صرف رب کائنات اور میرے درمیان تھا لوگوں کو آشکارا کیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ خدا کرے کوئی اور آگے آ جائے، لیکن جب کوئی نہیں آیا تو اس امانت کو پورا کرنے کے لیے مجبوراً مجھے آنا پڑا اور نماز جنازہ پڑھائی اور لوگوں سے مخاطب ہو کر قسم اٹھائی کہ الحمدللہ ان 4 شرائط پہ میں پورا اترتا ہوں۔ دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے یہ بزرگ ہستی جس نے نماز جنازہ پڑھائی تھی وہ کون تھے؟ وہ کوئی فقیر ولی نہیں تھے، بلکہ اس وقت سارے ہندوستان پر حکومت کرنے والے حکمران تھے۔ جی ہاں، وہ سارے ہندوستان پر حکومت کرنے والے حکمران سلطان شمس الدین التمش تھے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور اتنا شیئر کریں یہاں تک کہ یہ ہمارے حکمرانوں تک پہنچ جائے۔ اسے کہتے ہیں مدینہ کی ریاست۔ میں ہوں فائق خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں FK ڈائریز۔